لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ الرحمن. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان رحمان جس نے یہ قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبریل کو، اور پھر جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل اللہ نے آج ہمیں بھی یہ سعادت بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا. تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے. یہ سورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے. ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں اسے قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے. رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کا بندوبست بھی کر دیا. اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جہاں سیکھنے والے اور سکھانے والے موجود ہیں. صرف آپ کی اپنی نیت اور ارادہ اور آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. یعنی جیسے ویک ڈیز میں بھی ہیں، ویکینڈ پہ بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، آپ تلاش کیجئے کہ آپ کا وقت کہاں زیادہ بہتر گزر سکتا ہے. لیکن دنیا سے ایسے نہ جائیے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے. قرآن ہی قبر میں ایک خوبصورت شخص کی شکل میں آپ کا دوست ہوگا اگر آج آپ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. اور اسی پر دونوں جہانوں کی خوش بختی کا مدار ہے. اس نعمت کے بعد تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یعنی خود ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن خلق سے پہلے بھی علم پہلے، خلق بعد میں. پھر علمہ البیان، پھر اسے بات کرنا سکھایا، یعنی بولنا سکھایا. تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ یعنی اللہ نے اگر ہمیں بولنا سکھایا تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس زبان سے ادا نہیں کریں گے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے. اب انشاءاللہ آپ کے لیے تجوید کے کورسز بھی شروع ہونے والے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیلز معلوم کیجئے تاکہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو آپ کو. یعنی ہم انگریزی تو پرفیکٹ لہجے میں بولیں اور اس کے لیے پریکٹس بھی کرتے رہیں، اور اگر نہ بولنی آتی ہو تو شرمندگی محسوس کریں. لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی زبان اگر نہیں صحیح طور پر ادائیگی آتی تو ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہ ہو اور اس کا احساس ہی نہ ہو. لیکن شرمندگی اس حد تک نہ بڑھے کہ آپ پڑھنے سے ہی رک جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا. تو نہیں آتا اسی لیے تو پڑھتے ہیں تاکہ پڑھنا آ جائے. تو آپ کی عمر کوئی بھی ہو، آپ کی مصروفیت کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ حصہ لاک کر لیں کہ یہ تو میرا قرآن کا حصہ ہے. حتیٰ کہ روزانہ پڑھنے کا بھی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو جو سجیسٹ کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا تھا.
تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں تو ایک ہو جانا چاہیے. آدھا جز تو روز پڑھنے والے ہوں. صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کر لیتے تھے اور بعض 3 دن میں ختم کر لیتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بھئی وہ ٹائم کہاں ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں لگ رہا ہے؟ تو اس لیے کچھ نہ کچھ وقت ویک ڈیز میں، ویکینڈ پہ، دن میں، رات میں، گھر میں، آن لائن، آن کیمپس، آن سائٹ، جہاں بھی ٹیچر ملے، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی سہولت ہو، اپنا وقت اس کے لیے تو لازمی نکالنا ہے. اس کی تو نیت کر لینی چاہیے کہ یہ قرآن صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ بعد میں بھی، اور اس کی تعلیم حاصل کرے. یاد رکھیے یہاں جو بات کی جا رہی نا علم القرآن، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں تدبر سیکھیں، اس میں غور و فکر سیکھیں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر فرمایا سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور جڑی بوٹیاں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنا دی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور وزن کو انصاف سے تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، کیونکہ ناپ تول امانت ہے. ناپ تول میں کمی سے انسانوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. جیسے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اصل چیز میں کمی کرنے کے مترادف ہے. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، اس پہ سب کا حق ہے. اس لیے زمین کو سب کے جینے کے لیے چھوڑیں، اس کے ریسورسز کو اس طرح مس یوز نہ کریں کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے. جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. اتنا پروٹیکٹڈ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے تیار کرتے ہیں. اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہاں ایک سوال بھی ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں پر سورت رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ جواب دیتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے. اگر عربی میں جواب نہیں بھی آتا تو آپ اردو میں بھی دل میں کہہ سکتے اللہ ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں. وہ دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 دریا رواں کیے جو باہم ملتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی 2 مختلف رنگوں کے دریا اکٹھے ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، اختلاف کے باوجود ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں جو جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں یہ سب اسی کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سب ختم ہو جائے گا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق بھی موجود ہے سب اسی سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ اونچوں کو نیچے گرا دیتا ہے. ہر روز وہ اپنی مخلوقات کی شکوے سنتا ہے. زمین اور آسمان والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی نے زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے
اور وہی فریاد رسی کرتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جب شام کرتے ہیں تو بھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنے عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اسی سے امیدیں رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، یعنی تمہارے حساب کے لیے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، تم انتہائی زور کے بغیر نہیں نکل سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کے شعلے اور سخت گرم دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور کیوں کیا تھا. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں کو پکڑ لیا جائے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. کہاں بھاگ کے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جسے مجرم جھٹلاتے تھے. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگائیں گے، یعنی جب پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا، پھر وہاں نہ کھڑے ہو سکیں گے، دوبارہ جہنم کی طرف آ جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. یہ ایسا نہیں جیسے شیر سے ڈرتا ہے انسان، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے نافرمانیوں سے رک جانا اور اللہ کے ڈر سے اطاعت کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، کیا حسن ہوگا ان کا. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل لٹک رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان باغوں میں نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی، نگاہ نیچی رکھنے والی، غض بصر کرنے والی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسے ہوں گے جیسے ہیرے اور مرجان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک کے لیے بھی ہے، بد کے لیے بھی، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دونوں گہرے سبز ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں 2 چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ خوبصورت آنکھوں والی اور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی.
یہاں جنت کی عورتوں کی بھی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوگی، ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہوگی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ سبز اور نفیس و نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ کا رب جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور اس کا نام بھی بڑا ہی بابرکت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے یا ابتدا کرے اس میں بسم اللہ پڑھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.